کہ یہ آگے کیسے عرض کرے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ انداز اختیار کرے ہیں قرآن میں تو پھر بندہ دم لگا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یارو ان کا نام انعامی جب آئے تو محبت کی کیفیت کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھا. ہائے درود السلام کی اہمیت امت بھول گئی. تنہا ایک عمل ہے، یہ تنہا ایک ایسا عمل ہے. درود کی انفرادی پہلو بہت ہے، بیچ میں ذکر آ گیا تو میں عرض کروں. درود کی ایک الگ نوعیت ہے. کوئی عمل اس پہلو سے اس کی برابری نہیں کرتا. ہر عمل وہ ہے جس کا اللہ نے بندوں سے مطالبہ کیا. نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو، تقوی والے بنو، تواضع والے بنو، بندگی کرو، سچ بولو، انصاف کرو وغیرہ، ایماندار بنو وغیرہ. احکام تو بندوں کے لیے ہیں، لیکن ایک عجیب عمل ہے جس عمل کا حکم اللہ نے بندوں اور بندیوں کو دینے سے پہلے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود اور سب فرشتے اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تو میرے اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہو کر تم بھی درود کیجیے. آپ بتائیں اگر ہمارا عمل اللہ کے عمل کے ساتھ اگر چلا گیا تو پھر اس کے بھی مردود ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ اللہ اپنا عمل کو رد کر دے گا. اسی لیے فضائل درود میں شیخ المحدثین حضرت مولانا زکریا صاحب نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، اور یہ تنہا ان کی بات نہیں ہے، محدثین کا اتفاق ہے. اس کو کثرت سے لوگوں نے، علامہ اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہین جلد اس کے بارے میں لکھی ہے. ہر عمل کے بارے میں جانچ پڑتال ہوگی، معیار کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا. لیکن اللہ کے رسول پر درود کیسا عمل ہے کہ اللہ نے فرما دیا فرشتوں اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی. بندہ درود پڑھے سیدھے حضور تک پہنچاؤ اور پھر اس کو میرے مجھ تک پہنچاؤ، سیدھے، کوئی جانچ پڑتال نہیں. کیا مقام ہے اے اللہ کے رسول آپ کا، ہم نہیں سمجھتے کیا بالکل نہیں سمجھتے. عجیب عمل. کبھی جو ایک صحابی کو جب یہ کھلا ان کے اوپر رات تو آئے اللہ کے رسول کو کہیں گے اللہ کے رسول ایک بات ہے پوچھنا چاہتا ہوں. میں الحمدللہ بہت دیر تک دعائیں مانگتا ہوں اللہ سے. بعض لوگ ہوتے ہیں صاحب دعا. میرا یہ دل کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جتنی دیر اللہ میاں سے دعائیں مانگتا تھا اب آج سے میں آدھے وقت تک صرف درود بھیجوں آپ پر اور آدھے وقت میں اپنی چیزیں مانگوں اللہ سے، اپنی دعائیں مانگوں. فرمایا بہت اچھا، ضرور کرو ایسا. اس کا انعام تم کو یہ ملے گا کہ وہ آدھے وقت میں جو دعائیں تم مانگتے وہ درود پڑھنے کی وجہ سے بغیر دعا مانگے سب ضرورتیں تمہاری پوری ہو جائیں. یہ سن کر ان کے منہ میں اور پانی آیا. کہنے لگے اچھا تو پھر میں کیا ایسا کروں کہ پھر 2/3 کر دوں، پھر تھوڑا سا حصہ دعا مانگوں باقی 2/3 درود شریف پڑھوں. فرمایا کہ ایسا کر سکتے ہو. 2/3 کرو گے تو وہ بقیہ حصے میں جو تم 2/3 میں تم دعا مانگتے وہ 2/3 کی درود کی برکت سے وہ پوری دعائیں قبول ہوں گی. وہ پھر بولے کہ اللہ کے رسول پھر میں یہ کرتا ہوں، میں کوئی دعا ہی نہیں مانگتا اللہ سے، میں 100% درود ہی آپ پر بھیجوں گا. پھر اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سن لو پھر کیا ہوگا، اذا یغفر غمک ویغفر ذنبک. تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اور تمہاری ساری فکروں کو تنہا مجھ پر درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے. اے خاص سامنے دوستوں، اے خاص سامنے دوستوں، بہت دعا. ہمارا ابھی تک ایک عقیدہ ہے بس خالی ہلکا پھلکا نظریہ کہ ہم ایمان لائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ان سے وہ محبت نہیں، ہمیں وہ لگاؤ نہیں ہوا، ہمیں وہ رابطہ قلبی نہیں ہوا جو ہونا چاہیے.